أشري بها ساعة أنزوي وأرجو بها رشفة حلوة فلا تبت منها ولا أرعوي وأني أروم اللذائذ يوما عليها كثعبان إذ يلتوي. فن دستکاری عورتوں کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے۔ اپنی دلچسپی اور لگن کی وجہ سے خواتین نے ہمیشہ ہی اس شعبے میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ زمانہ قدیم ہو یا دور جدید، خواتین نے سلائی کڑھائی اور اس سے منسلک تمام کاموں میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت دنیا میں پہناووں کے نت نئے ڈیزائنز متعارف کروائے ہیں۔ ہاتھ سے بنی پاکستانی اشیاء نہ صرف ہماری ثقافت کا حصہ ہیں بلکہ ان کی ایک طویل تاریخ بھی ہے۔ مختلف اشیاء پر بنے ڈیزائنز نہ صرف علاقائی ثقافت کی جھلک ہیں بلکہ انہیں بنانے والے کاریگروں کے ہنر کی عکاسی بھی کرتی ہیں۔ دنیا میں پاکستانی خواتین کی ہاتھ کی بنائی ہوئی اشیاء میں دیدہ زیب کشیدہ کاری، باریک ٹانکے اور منفرد کڑھائی انتہائی مقبول ہونے کے باعث ہاتھوں ہاتھ بکتی ہیں۔ وليست هي الدار يا ويحكم ولسنا نراها سوى للهوان على رسلكم ليس هذا أنا وما ذي الحياة لنا بالأمان. الخیر فاؤنڈیشن نے جنوبی پنجاب کے غریب اور بے سہارا خاندانوں کی خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے قریشی والا میں سلائی کڑھائی تربیتی مرکز قائم کیا ہے۔ الخیر کی طرف سے اس خطے کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ علاقہ ہمیشہ سے ہی پسماندہ رہا ہے۔ 2010 کے سیلاب کی تباہ کاریوں نے یہاں کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا تھا، جس کے باعث یہاں روزگار کے مواقع انتہائی مخدوش ہو گئے تھے۔ دستکاری مرکز کی تعمیر کے بعد پہلا مرحلہ یہاں کے لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا ضروری تھا کہ مردوں کی طرح خواتین میں بھی ہنرمند بننے کی بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ الخیر فاؤنڈیشن نے یہاں تربیت کے لیے بہترین قسم کا گھریلو، باپردہ، صاف ستھرا مذہبی ماحول فراہم کرتے ہوئے پیشہ ور اور ماہر خواتین اساتذہ کا انتظام کیا تاکہ یہ خواتین بے خوف و خطر یہاں دل لگا کر کام کریں۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں ایک حدیث بتاؤں گی کہ حضرت علی کے پاس آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد سائل آئے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اے حضرت علی، ہمیں آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ خلق القرآن، پورا کا پورا قرآن نبی کا اخلاق ہے۔ الخیر فاؤنڈیشن نے انہیں ہنرمند بنانے کے ساتھ ساتھ دستکاری اسکول میں بنیادی دینی تعلیم دینے کا بھی بندوبست کیا ہے۔ ہر روز کام شروع ہونے سے قبل انہیں قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور اخلاقیات کے متعلق موضوعات پر درس دیا جاتا ہے تاکہ برسر روزگار ہونے کے بعد دنیا کے ساتھ ساتھ انہیں دین کی بھی سمجھ بوجھ ہو اور یہ اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے لیکچر میں کتنی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا لیکچر آج سادہ کرتا ہے،
تو اس میں جو چیزیں ہیں جن کا ہم نے خیال یہ ہم نے کٹنگ کر دی 1 2 3 اور 4. الخیر فاؤنڈیشن ان خواتین کو سلائی کڑھائی اور دستکاری کے شعبوں میں ہنرمند بنانے کے لیے مفت تعلیم فراہم کر رہی ہے. یہاں استعمال ہونے والا کشیدہ کاری کا سامان بھی الخیر کی جانب سے مفت مہیا کیا جاتا ہے. اس دستکاری تربیتی مرکز میں جب خواتین سیکھنے کی غرض سے آتی ہیں تو یہ ان تمام کاموں سے بالکل ہی ناواقف ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے ماہر اساتذہ کی محنت، لگن اور شفقت کی بدولت یہ محض 6 ماہ کے قلیل عرصے میں اپنے شعبے میں پیشہ ور ہنرمند بن کر نکلتی ہیں. مجھے یہاں پہ 4 سال ہو گئے، میں بچیوں کو سکھا رہی ہوں. یہاں سے 630 لڑکیاں سیکھ کے جا چکی ہیں. یہاں کی لڑکیوں میں نے وہ دلچسپی دیکھی ہے جو ہنر میں گھر کی خواتین میں اتنی زیادہ نہیں تھی. یہاں پہ بچیاں بہت ذہین ہیں اور 6 ماہ کا ان کا کورس ہوتا ہے جو کہ وہ 6 ماہ میں پورا کمپلیٹ کر جاتی ہیں. والدین بہت مطمئن ہیں. وہ والدین جو اپنی بچیوں کو کبھی باہر بھی نہیں جانے دیتے تھے، آج الحمدللہ وہ بہت خوش ہیں. یہاں پہ وہ بچیاں بھی آئی ہیں جو کہ کبھی بھی سوئی میں دھاگا بھی نہیں ڈال سکتی تھی. آج الحمدللہ وہ کاریگر ہو کے یہاں سے نکلی ہیں اور اپنے والدین کا ہاتھ بھی بٹا رہی ہیں. کچھ میرڈ تھی وہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا رہی ہیں. اور میں بھی الخیر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے یہاں پہ اتنا اچھا ادارہ بنایا ہے اور یہاں کی بچیوں جو کہ بے روزگار تھی وہ روزگار ہو گئی ہیں. سلائی کڑھائی کے علاوہ ان خواتین کو مختلف استعمال شدہ اشیاء کو دیدہ زیب بنانے کا ہنر بھی سکھایا گیا ہے. یہ خواتین اپنے ہاتھ کے ہنر اور تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بہت سی ناکارہ اشیاء میں زندگی کا رنگ بھر دیتی ہیں. یہ ہنر نہ صرف ان کے لیے ذریعہ آمدنی بنا ہے بلکہ ان کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا ہے. میرے ابو بہت غریب ہے، وہ مزدوری کرتے ہیں. مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں تھی. جب انہیں پتہ چلا کہ الخیر دستکار اسکول کھلا ہوا ہے تو وہ یہاں پر آئے اور پتہ کیا اور پھر وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے یہاں آنے کی اجازت دی. اللہ کا شکر ہے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اس سے میرے ابو اور امی بہت خوش ہیں. اس کا ماحول مجھے اچھا لگا. میرا شوہر جو ہے نا بٹھے پہ کام کرتا ہے، وہ بہت غریب لوگ ہیں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں نے یہی سوچا ہے کہ ادھر کام کر کے جو اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا سکوں اور اپنے بچوں کو پڑھا سکوں. تو اپنے گھر میں چھوٹا موٹا وہی کام کر لوں گی تو اپنے گھر کا خرچہ اٹھا لوں گی، اپنے شوہر کی مدد کر لوں. الحمدللہ الخیر کی اس کاوش کی بدولت آج یہ خواتین معاشرے میں ایک باعزت زندگی بسر کر رہی ہیں. الخیر فاؤنڈیشن کو اپنے اس منصوبے پر فخر ہے جس کی بدولت خواتین اپنے گھر کے معاشی نظام کا مضبوط حصہ بن رہی ہیں، جس سے نہ صرف ان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ان کے خاندانوں کا معیار زندگی بھی بلند ہوا ہے. رزاق يرزق الإنسان بالتوكل. میرے والد صاحب ایک آنکھوں سے معذور ہیں اور میرے بھائی سب مزدور ہیں. میں نے ادھر آ کر بہت کچھ سیکھا ہے. پہلے مجھے سوئی پکڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، مشین میں دھاگا ڈالنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا. میں نے ادھر آ کر سب کچھ سیکھا ہے. سلائی کے ساتھ کڑھائی بھی سیکھی ہے، جس کے ساتھ میں نے گھر والوں کے کپڑے بھی سلائی کی ہے اور وہ مجھ پر بہت راضی اور خوش بھی ہیں. پہلے انہوں نے میرے آنے سے انکار کیا تھا تو میری امی ادھر آئی تھی، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے تو اسے بہت خوشی ہوئی. میں الخیر کی شکر گزار ہوں. شکریہ.
हमारे निके निके बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, असां उन्हें पढ़ाने हैं, सारे पढ़ाई का खर्चा पूरा नहीं है थींदा। बोला मैं कि मां वञा उथे कोई कारोबार सीखा सा। 2 महीना थी गया नहीं था, मशीना चल दिया रह गया। मैं बोला आइया इतना कुछ कटिंग सीख गई थी, कुछ कपड़ा सीख गई थी, कुछ न कुछ कारोबार सुई कुरेशे दे कर गिन दिया। इंशाअल्लाह 6 महीना तोड़ी सीख वैसू। अल खैर के दस्तकारी तरबियती मरकज से फारिगुल तहसील खवातीन में से बेशतर ने अपने अपने घरों में सिलाई कढ़ाई के कारोबार का बाकायदा आगाज कर लिया है। फाउंडेशन ने इनकी हौसला अफजाई के लिए इन्हें मुफ्त सिलाई मशीनें फराहम की हैं और अब ये खवातीन घर बैठकर मर्दों, खवातीन और बच्चों के कपड़ों की बेहतरीन सिलाई करती हैं, जिससे इन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात चलाने के लिए माकूल आमदन हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल खैर फाउंडेशन को इस तरबियती मरकज़ पर क़ुव्वत गोयाई समात से महरूम खवातीन को हुनरमंद बनाने का एजाज़ भी हासिल है, जो कि अब अपने घरों को सिलाई कढ़ाई के ज़रिए माशी तौर पर तवाना कर रही हैं। मेरा नाम मेरा नाम शिफाना Masyifana Tachete itu mana masine pia pate mana pata potina madu pate sena pe ma pate shitinya thon madu ta ade pe ban shuta यहाँ से फारिगुल तहसील खवातीन ना तो अब गरीब हैं और ना ही अपने आप को गरीब कहलवाना पसंद करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हुनरमंद बनने के बाद इन्हें रोजगार मुहैया करने और मुस्तकबिल के मुमकिना ख्वाब दिखाने का सिला हमारे डोनर्स को जाता है, जिनकी मुस्तकिल माली मुआवनत की बदौलत ये मंसूबा जारी और सारी है। हमें यहाँ पर घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पर काफ़ी सारी हमारी विलेज की लड़कियाँ सीख कर गई हैं तो उन्होंने बताया कि यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर मैं अपनी अम्मी को यहाँ लेकर आई। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ का माहौल देखा, बहुत अच्छा था, तो मेरी अम्मी इस माहौल से बहुत ज़्यादा मुतमईन हुई, तो इसीलिए फिर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मैं अल खैर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये सेंटर खोला, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ सीख लूँगी और इंशाल्लाह मैं घर बैठ कर अपनी अम्मी का हाथ बटाऊँगी और हमारे हालात इंशाल्लाह पहले से बेहतर हो चुके। अल खैर फाउंडेशन अपने डोनर्स की शुक्रगुजार है, जिन्होंने खवातीन को हुनरमंद बनाने वाले इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने में माली मुआवनत की है। अल खैर के तरबियती मराकज़ से एक साल में 200 खवातीन हुनरमंद बनकर अपना कारोबार शुरू करने का अज़्म लेकर फारिगुल तहसील होती हैं, जिन्हें अल खैर फाउंडेशन एक सिलाई मशीन अपने डोनर्स की तरफ से तोहफे के तौर पर देती है। इंशाअल्लाह अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस इलाके की हर खातून हुनरमंद और बरसरे रोजगार होगी। अल खैर की इस काविश से इनके खानदानों में खुशहाली ने डेरे डाल लिए हैं और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ये हुनरमंद खवातीन अपनी आइंदा नस्ल को पढ़ा लिखा कर इस इलाके की तकदीर बदलने में हिस्सा डालेंगी। हम अपने डोनर से अपील करते हैं कि इस नेक मकसद में दिल खोलकर हमारी मदद करें ताकि हम एक बेहतर और खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रख सकें।